وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عزیزان گرامی، ماہ محرم میں وہ قوت پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک تبدیلی اور ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے، ایسا جوش پیدا ہوتا ہے، ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس جوش کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ عزاداری ایک ایسا تحفہ ہے ملت جعفریہ اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کہ قیامت تک اس قوم کی بقا، اس قوم کی ترقی، اس قوم کی ارتقاء اور اس قوم کو ہر چیز سے بچانے کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس لیے کہ بانی مجلس وہ عظیم خاتون ہے کہ جس نے دربار یزید میں مجلس برپا کر کے قائم کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہر حال میں مجلس برپا کر سکتے ہو، ہر صورت میں مجلس برپا کر سکتے ہو۔ عزاداری کی اہمیت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوست تو دوست، دشمن بھی اس بات کا معترف ہے۔ اگر دشمن عزاداری کے خلاف بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے، جگہ جگہ پر مزاحمت ایجاد کر رہا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کر کے میڈیا پہ عزاداری کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن اس عزاداری سے خوف زدہ ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے بہت خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر دشمن تمہارے خلاف آواز کو بلند کرے اور تمہیں دبانے کی کوشش کرے تو جان لو کہ تم حق کے راستے پر ہو۔ اگر کوئی دشمن کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہ کرے تو معلوم ہوا کہ آپ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ خاموش بیٹھنے والے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا،
کچھ کرو گے تو بات خلافت پہ آتی ہے، بات خلاف ورزی پہ آتی ہے، مخالفت پہ آتی ہے، آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس بات کی حقانیت کے لیے کہ عزاداری میں ایسا دم ہے کہ ملتوں کو بیدار کر سکتی ہے، یہی کافی ہے کہ دشمن پوری طاقت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دشمن اس سے بے خبر ہے کہ ہم نے مجلسوں کو ہنگامی صورتحال میں برپا کر کے بتا دیا ہے کہ مجلسیں یہ ہماری برپا کردہ چیز نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی طرف سے قائم کردہ چیز ہے، اور جو چیز اہل بیت کی طرف سے قائم کردہ چیز ہوتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہل بیت اتصال ہے ان کا وحی الہی سے، اتصال ہے ان کا اللہ سے، اللہ جس چیز کو قائم کرنا چاہتا ہے اسے کوئی دبا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مجھے جذباتی جملہ کہنے کے لیے یہاں پر نہیں بلایا گیا ہے۔ محرم کے اندر جو داخل ہوتا ہے، اس مہینے میں جو داخل ہوتا ہے اور اس مہینے سے جو خارج ہوتا ہے، اس شخص میں کافی تبدیلی آتی ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اور رلائے یا رونے کی صورت بنائے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، متواتر حدیث ہے اور مشہور و معروف حدیث ہے، مختلف کتب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف رو لینے سے یا چند اشک بہا لینے سے یا رونے کی صورت بنانے سے جنت واجب ہو جائے تو کیا جنت اتنی سستی ہے؟ غور طلب بات ہے، کیا جنت اتنی سستی ہو گئی کہ صرف رو لینے سے یا رلا لینے سے یا صورت بنانے سے رونے کی جنت واجب ہو جائے؟ تو عزیزوں، اس کی تشریح کے لیے 2-4 منٹ چاہیے، اور آپ یقیناً آپ جانتے بھی ہیں، مگر دشمن کو جواب دینے کے لیے ہمارے لیے مستدل اور محکم دلیل چاہیے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ ارحم الراحمین ہے، چاہے اس کے گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں، اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، حالانکہ یہ کریکٹ اور ایکول مقایسہ نہیں ہے، 70 ماؤں کی محبت کچھ نہیں، اس لیے کہ ماں کی محبت غریزی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت الہی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندوں کو پیدا کیا اللہ نے، خلق فرمایا اللہ نے۔ اس محبت کو سمجھنے کے لیے بس ایک تاریخی واقعہ کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا، آخری لمحات میں فرعون نے موسیٰ کی طرف رخ کر کے آواز دی، یا موسیٰ مجھے بچا لو۔ موسیٰ نے کہا زندگی بھر تو نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا، معمولی رب نہیں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں، تو اب تو مرتے وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو، میں تھوڑی بچاؤں گا۔ تو فرعون غرق ہو گیا۔ پروردگار عالم نے موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یہی فرعون جو زندگی بھر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا رہا، اگر یہی فرعون تمہیں پکارنے کے بجائے مجھے پکار لیتا تو میں اسے بھی معاف کر لیتا۔ یہی فرعون جو زندگی بھر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، اگر تمہیں پکارنے کے بجائے مجھے پکار لیتا تو میں اسے بھی معاف کر دیتا۔ کیوں کہ موسیٰ تو نے تو اسے پیدا نہیں کیا تھا، وہ تیری مخلوق نہیں تھی، لہذا تو نے اسے معاف نہیں کیا، مگر وہ میری مخلوق تھی، میں نے اسے پیدا کیا تھا۔ میں ہر مخلوق سے محبت کرتا ہوں، میں ہر مخلوق پر رحم کرتا ہوں، میری رحمت وسیع ہے،
دعاؤں میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اے پروردگار اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، عظیم ہیں، بڑے ہیں، تو تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی وسعت رکھتی ہے. اتنی رحمت وسیع ہے کہ ہمارے گناہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں. تو اتنا رحیم پروردگار، اتنا کریم پروردگار ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم بندے کو وعدہ کر رہا ہے کہ اے بندے اگر تو نے میری راہ میں سب کچھ لٹا دیا ہے، اگر تو نے میری راہ میں سب کچھ لٹا دیا ہے تو میں تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دوں گا کہ کوئی تیرے ذکر کو تا قیامت مٹا نہیں سکتا. تو ذکر حسین ایسا ذکر ہے کہ جس کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. تو عزیزان محترم، مجلس حسین کی طاقت اور اشک بہانے کی قیمت. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر روایتوں میں ہے کہ جس طرح کپڑوں میں جب دھبا پڑ جاتا ہے دھونے کے بعد اس کا نشان باقی رہتا ہے، اسی طرح انسان جب توبہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں. گناہ جو کیا ہے اس کے اثرات تو باقی رہیں گے. اس شخص کے مقابلے میں جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، وہ شخص جس نے گناہ کر کے توبہ کیا ہو بہرحال فرق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا نشان باقی رہے گا. مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی عزادار صحیح معنوں میں معرفتاً لحق الحسین، امام حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ جب عزاداری کرتا ہے، عزا مناتا ہے، اس کے لیے لکھا گیا ہے، روایتوں میں ہے کہ جب وہ انسان صحیح معنوں میں عزادار بن جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسا بن جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. فرق یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کے نشان باقی رہتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر نشان باقی رہتے ہیں. مگر عزاداری معرفت حسین کے ساتھ اگر عزاداری ہو تو روایتوں میں ہے کہ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، کوئی نشان تک نہیں رہے گا. کیوں؟ اس کی دلیل علماء حضرات یوں پیش کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی ایک جڑ ہوتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، گناہ کی جڑ ہوتی ہے، اپنے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، ایک خصلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. جو بھی اعضاء و جوارح سے ایکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک من میں کچھ گزرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اعتقادات کو درست رکھو. اعمال میں اگر جھول ہے تو اللہ معاف کر دے گا، مگر اعتقادات میں اگر کمی ہے تو انسان کبھی بخشا نہیں جائے گا. تو اپنے اندر من میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کی عکاسی ہوتے اعمال، اپنے کردار. تو اگر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ کھوٹ ہوتی ہے، کچھ خامی ہوتی ہے، کچھ غلط صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. تو عزاداری حسین کون کرتا ہے؟ کون عزا مناتا ہے؟ کون اشک بہاتا ہے؟ وہی جس کی طینت پاک ہوتی ہے. بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ماہ محرم میں خوشیاں منائی ہیں. آل امیہ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، انہوں نے خوشیاں منائی ہیں. آج بھی دنیا میں بہت سے روزہ رکھتے ہیں، روزہ عاشورہ خوشی کا روزہ. حالانکہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ روایتیں گھڑ دی گئی ہیں، میڈیا اتنا پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے لوگ تاثرین میں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھنے کے باوجود ماہ محرم میں خوشیاں مناتے ہیں، گویا ان کے اندر ان کی طینت بتا رہی ہے کہ طینت پاک نہیں ہے. تو جب پاک طینت ہوتی ہے وہی عزا منا سکتا ہے. تو جب پاک
تینت ہو اور عزا منائے، اشک بہائے، تو ان اشکوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو غلط صفت اندر تھی اس کو نابود کر دے گی۔ جب غلط صفت کو نابود کر دی گئی تو پھر انسان گناہ سے بری ہو جاتا ہے، گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی تینت بدل جاتی ہے، اس کی صفت بدل جاتی ہے، وہ انسان عزادار بن جاتا ہے۔ اب اس کے اندر حسینیت پائی جاتی ہے، حسین سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جب حسین سے قریب ہو جائے تو جنت اس کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے جنت بنی؟ اگر حسین کے قریب بن جائے کوئی، اس کے لیے اگر جنت نہ بنے تو پھر کس کے لیے بنی؟ تو عزیزو، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اور رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو پوچھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت اتنی سستی ہو گئی کہ صرف رو لینے سے واجب ہو جائے؟ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں عزیزو، جنت سستی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ غم بہت مہنگا ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، غم مہنگا ہے۔ غم میں اتنا دم ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اب وہ انسان نہیں جو مجلس عزا میں آنے سے پہلے تھا، اب مجلس عزا میں آنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی گفتار بدل جاتی ہے، اس کی رفتار بدل جاتی ہے۔ ایک عزادار بن کر جب باہر جاتا ہے تو وہ انسان حسینی بن جاتا ہے اور حسینی مشن کو ہمراہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو کردار کے برے تھے، رفتار کے برے تھے، گفتار کے برے تھے، مگر عزاداری سید الشہداء نے انہیں تبدیل کر دیا، بدل دیا، انقلاب پیدا ہو گیا ان کے اندر اور وہ زمانے کے زاہد بن گئے۔ ہزاروں مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بہت سے ایسے مومنین میں سے ہیں جو اگر ماہ رمضان میں نہ آئے مسجد تو نہ آئے، دوسرے ایام میں مسجد نہ آئے، مگر روز عاشورہ ضرور وہ آ جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو انہیں کھینچ کر لا رہی ہے؟ یہ وہی طاقت ہے جو اگر تینت پاک ہو، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ جاگتا رہے تو حسین اسے بلاتے ہیں۔ حسین کی طاقت، حسین کی کشش، عزاداری کی کشش اسے کھینچ کر لاتی ہے۔ تو عزیزو، ادبیات احادیث میں یوں تو تمام ائمہ کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں ان کی اہمیت کے سلسلے میں، مگر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ادبیات حدیث بدل جاتے ہیں، ورڈنگز بدل جاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں نعوذ باللہ کہ امام حسین پیغمبر اسلام سے افضل ہو گئے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہو گئے یا دیگر ائمہ سے افضل ہو گئے، نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ امام حسین اور سید الشہداء کے زمانے میں ان کی شہادت جو خاص طریقے سے واقع ہوئی، اس شہادت کے ذریعے سے اللہ نے خاص اثر رکھا۔ روایت بہت مشہور ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 ایسے اثر پائے جاتے ہیں، 3 ایسے خواص پائے جاتے ہیں سید الشہداء کی قبر اور سید الشہداء کی شہادت کے ذریعے سے۔ اللہ نے 3 چیزوں کو، کم سے کم 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، روایتوں میں ہے کہ خاک، قبر سید الشہداء کی خاک شفا بن گئی، ایک۔ دوسرے، جو بھی سریر میں، اس علاقے میں جہاں پر جو اصلی حرم ہے اس کے اندر جو بھی دعا مانگتا ہو وہ دعا مستجاب ہے۔ 2 اثر۔ اور تیسرا اثر، جو انسان قصد زیارت سید الشہداء سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر واپس آنے تک وہ جو مدت ہوتی ہے اس کی عمر میں حساب نہیں کیا جائے گا۔ یہ کم سے کم خدا کا عطیہ ہے، یہ کم سے کم، اس لیے کہ حسین نے سب کچھ لٹایا اور خدا کہتا ہے کہ حسین تو نے سب کچھ میرے لیے دے دیا اور میں سب کچھ میری خدائی تیرے لیے قربان کر دیتا ہوں۔ اور یہ ٹرانزیکشن ہے حسین اور اللہ کے درمیان، اور ہم سب اس کے بینیفیشریز ہیں، ہم سب اس کے منفعت کو، اس کے بینیفٹ کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو کربلا انسان میں اگر تبدیلی ایجاد نہ کرے،
عزاداری اگر انسان کے اندر انقلاب پیدا نہ کرے، محرم و سفر اگر قوموں کو بیدار نہ کرے، تو یہ محرم و سفر کی غلطی نہیں ہے، یہ قوموں کی غلطی ہے کہ انہوں نے محرم و سفر کا صحیح میسج نہیں دیا۔ محرم و سفر کا صحیح میسج، صحیح پیغام یہ ہے کہ انسان بدل جائے، قومیں بدل جائیں، انقلاب برپا ہو، ایک ولولہ ہو، ایک جوش ہو۔ عزیزو، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلنا اہل البیت۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو ادبیات بدل جاتے ہیں، ورڈز بدل جاتے ہیں امام حسین کی جب سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، کیوں تو ہر امام عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کلنا اہل البیت سفن النجات، ہم میں سے ہر اہل بیت کا ہر فرد نجات کی کشتی ہے۔ وَالسَّفِينَةُ الْحُسَيْن أَسْرَعُ وَأَوْسَعُ، مگر حسین کا سفینہ، حسین کی کشتی سریع بھی ہے، فاسٹ بھی ہے اور اوسع بھی ہے، یعنی سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، سما لیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام اور سید الشہداء کا اثر اور اس عزاداری کا اثر یہ ہے کہ نہ تنہا مومنین کو نجات دلاتی ہے بلکہ غیر مومن کو بھی نجات دلاتی ہے۔ اوسع یعنی سب کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں غیروں کو دعوت دیجیے، انوائٹ کیجیے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو عام کریں، محدود نہ کریں، اس لیے کہ جوش مالی آبادی نے بہت خوب کہا ہے، ہر قوم کو بیدار، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ تو یہ ہر قوم کی پراپرٹی ہے، حسین محدود نہیں ہے۔ مولا نے خود ارشاد فرمایا جب بیعت کا سوال آیا تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کو ٹھکراؤں گا، نہیں، حسین نے یہی جواب دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے مشن کو کربلا کی سرزمین تک محدود نہ کرو، دیکھو میرے مشن کو 61 ہجری سے محدود نہ کرو، بلکہ میرا مشن تا قیام قیامت تک رہے گا۔ میرا مشن جو بھی مجھ سے قریب رہے گا وہ یہ آواز بلند کرے گا اپنے زمانے کے یزید سے کہ میں تمہاری بیعت کو ٹھکرا رہا ہوں۔ تو عزیزو، اس مشن کو محدود نہ کرو۔ سید الشہداء پر اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ سید الشہداء صرف ایک قوم سے مخصوص ہیں، نہیں، سید الشہداء انسانیت کے پرچمدار ہیں، دین ہے، دین پناہ ہے۔ سید الشہداء دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کی پناہ گاہ ہیں۔ تو سید الشہداء کی مشن کو محدود نہ کرو، ہر ایک کو بلاؤ۔ ہماری دعوت کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو ہرٹ نہ کرے، کسی کے دل کے جذبات سے نہ کھیلے، دعوت دے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث متواتر یہ نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو یقیناً وہ اتباع کریں گے۔ ذرہ برابر ان کا ضمیر بیدار ہو، انسانیت بیدار ہو اور اہل بیت کا پیغام اس تک پہنچے تو یقیناً اتنا معجزہ ہے کہ وہ انسان اہل بیت کے دامن کے اندر آ جائے گا، اہل بیت کے ماننے والا بن جائے گا۔ تو عزیزو، اس میسج کو محدود نہ کیجیے گا، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جن کے اندر انسانی ضمیر پایا جاتا ہے، جن کے اندر ذرا سی سمجھ بوجھ پائی جاتی ہے، ان کو بلائیے گا، ان تک پیغام پہنچائیے گا، پھر دیکھیے گا کہ سید الشہداء کا معجزہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ چہ بسا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر قوم میں ہیں، ہمارے اندر آنے کے بعد ایسا کام کر دیتے ہیں جو ہم میں سے ایسا کام انجام نہیں دے پاتے۔ اس کی مثالیں تاریخ میں بہت پائی جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے مصنفین اب موجود ہیں کہ جو مستبصر ہیں، کہیں اور تھے، مستبصر ہوئے، اہل بیت کے ماننے والے بننے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی اہل بیت اور مکتب اہل بیت کے دفاع میں۔
اور آج مشہور کتابیں پائی جاتی ہیں. تو عزیزان محترم، آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، میں اپنے عنوان کو آپ کے اذہان تک کھول کر پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کے درمیان میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے کا شرف پا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ایک دو مجلس کے اندر میں آپ کے مینٹالٹی کو سمجھ پاؤں گا، آپ کے اذہان کو سمجھ پاؤں گا، آپ کے اسٹینڈرڈ کو سمجھ پاؤں گا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ میری صلاحیت کو بھی سمجھ پائیں گے. جو میری صلاحیت ہے وہی آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں، اور اس سے زیادہ آپ توقع مجھ سے انشاءاللہ نہیں رکھیں گے. آواز بلند نعرہ صلوات. جو پریزنٹ سچویشن ہے اس دنیا میں، چند منٹ آپ کے میں لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا اور کیا ضرورت تھی اس موضوع کی اس دور میں. آج جس دور میں ہم گزار رہے ہیں زندگی کو، ایک انوکھا دور ہے، ایک منفرد دور ہے. ماشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب برلن میں مارکونی نے ریڈیو کی آواز سنائی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بنا تار کے کنیکشن کے آواز کہیں کچھ اور بول رہا ہے، ہم اس کی آواز کہیں اور سن رہے ہیں، تو ان کے نزدیک ایک معجزہ سا لگ رہا تھا. مگر آج بچہ انٹرنیٹ سے کھیلتا ہے، انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتا ہے، چیٹ کرنے والا ایک طرف ادھر ہوتا ہے، دوسری طرف کہیں اور ہوتا ہے، ہزاروں میل دور، مگر کبھی پوچھتا نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. اتنا انقلاب برپا ہوا ہے. ایک آیت اللہ گزرے ہیں، خدا رحمت کرے ہمارے استاد محترم آیت اللہ محمد تقی جعفری، جو بہت بڑے فلاسفر رہے ہیں اور نہج البلاغہ کی تفسیر کی ہے انہوں نے. ان سے ملاقات کا شرف ملا. تہران ان کے گھر گئے تھے ان کی حیات کے آخری ایام میں. تو انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک اپنا خاطرہ، ایک اپنا واقعہ سنایا. وہ سناتے ہیں کہ میں ایک سمپوزیم میں شریک تھا اٹلی میں. جب میں اس ہال سے باہر آیا تو ایک شخص میرے سامنے آیا، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. ایک شخص میرے آگے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اپنا ہاتھ بتاؤ. میں نے اپنا ہاتھ بتایا اور اس نے میری گزشتہ زندگی کو بتا دیا. کئی جزئی واقعات کو بھی اس نے بتا دیا کہ میں کہاں تھا، کیسے پہنچا. یہاں تک کہ اس نے یہ بتایا کہ جب تم پہلی مرتبہ نجف کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے پاسپورٹ میں کچھ پرابلم تھا. شاہ کے زمانے میں جو شرطا تھا، جو پولیس تھا، وہاں اس نے روک لیا تھا. آپ مایوس ہو کے ایک بینچ پہ بیٹھے تھے، ایک پولیس والا آپ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نجف جا کے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا اگر نہ جا پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا، میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ میں نہ جب جاؤں گا اور تعلیم پا کر آؤں گا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہ جا سکوں تو کیا کروں. تو اس کے دل میں ترس آیا اور آپ کی مدد کی اور آپ نجف پہنچ گئے. تو علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی تعجب نہیں آیا، اس لیے کہ وہ شخص تو ایران میں تھا ہی نہیں، مجھے جانتا بھی نہیں تھا. اتفاق اس کی ملاقات ہوئی، میرا ہاتھ دیکھ کر اس نے میرے پورے گزشتہ کو بتا دیا. اور توجہ چاہتا ہوں، علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں، میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی تعجب نظر نہیں آیا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ایک ایسا آلہ ایجاد کرے جو گزشتہ زندگی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا آئندہ بیان کر سکے تو مجھے اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہے. کیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ یہ کر سکے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ جرم صغیر، کہ تو چھوٹا جرم ہے، وفیکم طول عالم الاکبر، کہ تیرے اندر ایک عالم، ایک کائنات اللہ نے سمویا ہے. اے انسان تو چھوٹا نہیں ہے، تو بہت بڑا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. تو علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خدا چھوٹا نہیں ہوگا، انسان بڑا ہوتا ہے، اور جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اتنا خدا
اسی لیے انسان میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو برین ہے, ہمارا جو دماغ ہے, اس کا ہم 4% بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. 96% ابھی ایمٹی ہے, ابھی خالی ہے. یہ ہمارا ہارڈ ڈسک جو ہے ابھی 96% خالی ہے. ابھی بعض کورس اعلان کرتے ہیں کہ یوز دی ادر سائڈ آف یور برین, یعنی آپ اور بھی آگے جا سکتے ہیں, اور بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں. پتہ نہیں آئندہ آنے والی نسلیں کیا کیا چیزیں ایجاد کریں گی اور کیا کیا کرشمے دکھائیں گی. مگر جو پریزنٹ سچویشن ہے بہت انوکھا دور ہے, منفرد دور ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب کوئی چیز معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور اتفاق سے جتنا علم اور سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے اتنی ہی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے. وہ چیزیں جو 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے, قرآن کی آیات نے سکھا دیا ہے, 1400 سال بعد سائنس ترقی کر کے وہاں تک پہنچ رہی ہے. مثالیں تو بہت ہیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک مثال دوں. ایک مثال, چھوٹی سی مثال, بہت زیادہ بڑی مثال دینے, میں چونکہ میں خود چھوٹا آدمی ہوں بڑی مثالیں نہیں دوں گا, چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا تاکہ ہمارے بچے بھی جو یہاں شریک ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ پیغمبر اسلام جب بھی جنگ سے واپس ہوتے تھے, جو میلے کپڑے ہوتے تھے جنگ میں, جو گرد و غبار کے کپڑے ہوتے تھے, وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو وہ کہتے ان کپڑوں میں شیطان بستا ہے, لہذا کھولتے پانی میں ڈبونا چاہیے. تو یہ اسٹرلائزیشن سسٹم ہے. اس زمانے میں اگر وہ پیغمبر کہتے کہ میں اسٹرلائزیشن کر رہا ہوں, جرم کو دور کر رہا ہوں, تو لوگ پوچھتے جرم کیا چیز ہے, یہ اسٹرلائزیشن کیا چیز ہے. تو کلم الناس بقدر عقولہم, ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے. شیطان کے معنوں میں آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے, عربی زبان میں شیطان ہر وہ پلید, ہر وہ نجس چیز, ہر وہ پلیدی جس سے نجاست, گندگی, بدبو اور وہ خباثت آتی ہے, اس کو کہتے ہیں شیطان. ورنہ شیطان تو اس کا نام ہے ابلیس. شیطان ایک اسم عام ہے, کامن نیم ہے. شیطان نے ہر پلیدی کو شیطان کہتے ہیں, یہاں پر جرم کے معنی میں استعمال کیا ہے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کرے وہ مکتب اہل بیت اور اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. تو سائنس کی ترقی سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. سائنس کی ترقی اسلام کی حقانیت کے ثبوت میں ممد و معاون ہے, مددگار ثابت ہوگی. تو لہذا سائنس کے علوم کو بھی حاصل کرنا ہے. بہرحال بہت سے سائنس کے علوم ایسے ہیں, ہمارے نوجوان شاید واقف نہ ہو کہ وہ ابتدا اہل بیت علیہ السلام سے ہوئی ہے. آج جبرا لیجئے یا میڈیکل سائنس لیجئے یا اسٹرالوجی لیجئے, اس کی ابتدا جو آج بھی لوگ مانتے ہیں, ویسٹ میں بھی اس کو چرچا عام ہے, تھوڑا سا نام بدل لیتے ہیں. ابو علی سینا کو ابو علی سینا نہیں کہتے, آپ کی سینا کہتے ہیں تاکہ وہ ابو علی سینا سے اسلامک نیم ذہنوں میں نہ آئے. اس طرح توڑ مروڑ کے تحریف کر کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال اسلام بہت آگے ہے. تو انسان اتنا ترقی کر چکا ہے, آج ہمیں بہت تعجب ہے کہ انسان کہاں پہنچ چکا اور کہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں. تو پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بات کر رہا ہوں, کل ساری دنیا اس کو دیکھے گی. اور اتفاق سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے دنیا کی ایجاد کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے مکتب اسلام اور مکتب اہل بیت کے پیغام کو عام کیا ہے. آج ماشاءاللہ انٹرنیٹ میں شیعوں کا بہت کام ہوا ہے, یہاں تک کہ ابھی خبریں حال میں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں, مکہ اور مدینہ میں بالخصوص, جو ایک وہابی مشنری جو لگی ہے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے, شیعت کو تہمت لگانے کے لیے شیعت پر, اور طرح طرح کی تہمت لگا کر اذہان کو جو پریشان کر رہی ہے. آپ جو حق پہ حد سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ سے لے کر جدہ ایئرپورٹ تک یا مدینہ ایئرپورٹ سے لے کر مدینہ ایئرپورٹ تک آپ کو بار بار شیعہ کے خلاف وہاں پر بتایا جاتا ہے, میڈیا پھیلایا جاتا ہے. ہر مسجد میں جائیے, پورا حج کا اور عمرہ کے پورے دوران یہی باتیں ہوتی ہیں. مگر حال میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ میں بالخصوص جو وہابی نوجوان ہیں, انہوں نے جب میڈیا کو دیکھا ان کے شیعوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر جو شیعوں کے انٹرنیٹ سائٹس کو دیکھا,
مراجعہ کیا تو دیکھا یہ تو بالکل ایسی بات تو ہے ہی نہیں. تو بہت سے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یعنی روایتوں میں جو ملتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمانے میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے جب اذہان میچور ہو گئے ہوں گے. ورنہ امام کے آنے کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے. اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیجا, لوگوں نے ان نبیوں کو قتل کیا. ایک ایک امام کو بھیجا, لوگوں نے اماموں کو قتل کر دیا, کبھی زہر سے کبھی تلوار سے. کیا امام قتل ہونے کے لیے آتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تمہارے اذہان میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ امام کو اپنے اندر برداشت کر سکو, لہذا میں اپنے امام کو پردہ غیب میں رکھ دیتا ہوں. اور یہ بھی مان لیجئے گا, یہ بھی جان لیجئے گا, پردہ ون وے ہے. ہم نہیں دیکھ پاتے مگر امام کے لیے کوئی غیب مانا نہیں رہتا. امام تو دیکھ رہے ہیں, امام تو شاہد ہیں. تو غیب ایک طرف سے ہے. لہذا فرمایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وجودہ لطف, امام کا وجود لطف پروردگار ہے. وغیبتہ منا, اور امام کیوں پردہ غیب ہے؟ ہماری وجہ سے. یہ ہم ہیں جن کی وجہ سے امام پردہ غیب میں ہے. ہم چاہیں تو امام آ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو جو پردہ ان کے سامنے تھا ہٹا دیا, امام کو دیکھ لیا. تو پردہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے پردہ حائل کر لیا ہے. تو امام غائب ہے ان کے لیے جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ایک مرتبہ قم سے جمکران جا رہا تھا, تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 8-10 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. تو پاتوس بہت تھے راستے میں, چونکہ روڈ کنسٹرکشن بہت چل رہا تھا. تو ڈرائیور نے ایک عجیب بات کی. ڈرائیور کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ ماں میگم کی امام تشریف بیا دیں جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ امام آؤ, امام آؤ, امام آؤ, جب نمسن اجل اللہ ظہورک, ہم لوگ دعا کرتے ہیں. ایسے روڈ پہ تھوڑی امام آئیں گے. اس نے مذاق کیا کہ جس طرح ایک پریزیڈنٹ آتا ہے, کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو اچھے سڑک بن جاتے ہیں, اچھا انتظام ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ امام کو بلاتے ہیں, ایسے سڑک پہ تھوڑی امام آتے ہیں. مگر اس کی ایک دل لگی نے, اس کی ایک گفتگو نے میرے دل میں بہت بڑا پیغام پہنچا دیا. وہ یہ کہ ممکن ہے کہ امام کو اس ظاہری سڑکوں کی ضرورت نہ ہو, مگر دل کی سڑکوں کے ہموار ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہماری دل کی سڑکیں آمادہ نہ ہو, تیار نہ ہو, امام تشریف نہیں لائیں. تو عزیزو, اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس میں اذہان کچھ حد تک میچور ہو چکے ہیں اور باتیں دنیا تک بہت آسانی سے پہنچ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ حدیث پڑھتے تو لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پوری دنیا میں بیک وقت حکومت کریں. مگر آج انسان یہ سوال نہیں کرتا کہ پاسبل ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر دنیا بھر میں حکومت کریں. پتہ نہیں اور امام کے آنے تک کیا کیا ہوگا, یہ ہمیں خبر نہیں ہے. جو حالات حاضرہ ہے, جو پریزنٹ سچویشن ہے, اس سے ہمیں کچھ حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی تشریف آوری اور امام کی آمد بہت قریب ہے. تو اس میں ذمہ داری ہماری بہت بڑھ جاتی ہے. اور عزیزوں, سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف ظلم اپنے عروج پر ہے, کھلے عام ظلم ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو مظلوم ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہے, اور جو پروگرس ہونا چاہیے ہدایت کا, معاشرے کی ترقی کا, وہ نہیں ہو رہا ہے. اسلام کے نام پر مسلمانوں کو کھلے عام ذبح کیا جا رہا ہے اور دنیا دیکھتی رہی ہے اور کوئی آواز بلند نہیں ہوتی. کون سا UN ہے, کون سا ہیومن رائٹس ہے, کون سا وومنس رائٹس ہے, کون سے اتنے آرگنائزیشن جو پڑے ہوئے ہیں, کسی کی آواز نہیں نکلتی. اور یہ ہو رہا ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک طرف مادی ترقی ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوبل ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے, ایک طرف وہ ترقی ہے, ایک طرف بربریت. جتنی ترقی مادی ہو رہی ہے اتنی ہی مانوی
تزلزل ہو رہا ہے. اتنی وحشی گری آج کے دور میں کھلے عام ہو رہی ہے اور کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے. 55 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں مگر ایک ملک کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مظلوم ہے تو ایک ملک ہے, اگر حق کی آواز بلند کر رہا ہے تو ایک ملک ہے. اور الحمدللہ اب وہ ایک ملک تنہا نہیں رہا ہے. ماشاءاللہ عراق میں ہمارے شیعہ برادران کی حکومت قائم ہو چکی ہے. ابھی آئیڈیل حکومت پہنچنے تک ٹائم ہے, انشاءاللہ قربانیاں ہو رہی ہیں. ہر قربانی کے پیچھے شہید کا خون رنگ لاتا ہے. آج کے 30-33 سال پہلے جب علامہ باقر الصدر کو شہید کیا گیا تو کس کے دماغ میں یہ بات پہنچی تھی کہ اس شہید کا خون رنگ لائے گا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید کا خون رنگ لا رہا ہے. اور ماشاءاللہ لبنان میں ہماری حکومت ہے, جو ہم بولتے ہیں وہی تو ہوتا ہے. یمن میں لوگ بیدار ہو رہے ہیں, اگرچہ وہ برادران جعفری شیعہ نہیں ہے مگر نزدیک ہو رہے ہیں. بحرین میں ماشاءاللہ حالات بدلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قریب یہ ہے کہ یہ جو ہلال شیعی ہلال جو نکلا تھا, جو کرسنٹ نکلا تھا, آج ایک ماہ کامل میں بدلنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد. تو حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ سچویشن نہیں رہا جو 10 سال پہلے تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. بافان مجمع ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجلس ہر جگہ جائے گی. اور مجھے الحمدللہ اللہ نے خوف کو نکال دیا ہے اور یہی برکت ہے منبر رسول کی کہ جب خوف نکل جاتا ہے تو حق بات آرام سے کہی جا سکتی ہے. حق بات کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے, اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو. اب حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری بہت بدل چکی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد کو زندہ ہونا چاہیے, مجتہد کو زندہ ہونا چاہیے. مردہ مجتہد کی تقلید ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب مسائل مستحدثہ جو مبتلا بے ڈے ٹو ڈے مسائل جب آتے ہیں تو کوئی ہو جو جواب دے سکے. یہ ہے اجتہاد, یہ ہے مکتب تشیع. ملت جعفریہ پر ناز ہے, ملت جعفریہ کو ناز ہے کہ ہمارے یہاں اجتہاد زندہ ہے, مجتہد زندہ کی ہم تقلید کرتے ہیں. جس طرح زندہ مجتہد کے احکام میں تقلید کرتے ہیں اسی طرح ہماری عزاداری بھی زندہ ہونا چاہیے. ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں عزیزو, ہماری عزاداری بھی زندہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہمارے نوحہ خان کو زندہ ہونا چاہیے, ہمارے خطیبوں کو زندہ ہونا چاہیے, ہمارے ماتمداروں کو زندہ ہونا چاہیے. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آج کا تقاضا دیکھیں کہ کیا ہے, آج دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے, آج ہم کس سٹیٹس میں ہیں اور ہمیں کس سٹیٹس میں ہونا چاہیے. عزیزو 10 سال پہلے جو باتیں ہوا کرتی تھی شاید وہ 10 سال پہلے بہت مناسب تھی مگر آج وہ باتیں شاید مناسب نہ ہو. میری بات یہ غلط مفہوم نہ لیا جائے کہ اصول عزاداری اپنی جگہ, جس طرح حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ, اسی طرح اصول عزاداری اپنی جگہ پابرجا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. عزاداری کا سبق, عزاداری کا طریقہ وہی ہونا چاہیے مگر میسج کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. ہمارے نوحہ حضرات وہ آج کے پیغام کو جو مکتب جعفریہ کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچائیں. ہمارے ماتمدار اپنے سینوں کو آمادہ کریں, جو آج کا پیغام ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اور ہمارے خطیب جن میں خود شامل ہوں کہ آج کا پیغام پہنچائیں. اگر یہ نہ کریں تو قیامت کے دن ذمہ دار ہیں. آج کا پیغام کیا ہے؟ آج ہمیں کیا ہونا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خیر امت ہو, لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو پستی کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ ہمت کو بلند کرو. ہمیں لیڈرشپ پوزیشن لینا چاہیے. دنیا ہم سے پوچھے کہ مکتب اہل بیت میں دنیا داری کا کیا طریقہ ہے, دینداری کا کیا طریقہ ہے. دینداری بھی ملے گی, خدا کی قسم دنیا داری بھی ملے گی. وہ دنیا جو دین سے ہم آہنگ ہے اور وہ دین جو دنیا کو نہیں ٹھکراتا ہے.
دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنے کا نام مکتب اہل بیت ہے. زندہ مکتب کا نام مکتب جعفریہ ہے. تو عزیزو ہماری ذمہ داری بہت بلند ہے. ہم سب کو اتنی تیاری کرنی چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص کہ اتنی تیاری کرنی چاہیے. ایک بات سوچ لیں کہ اگر کل ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہمیں اگر کیا پوسٹ ملے گا, کون سی ذمہ داری ملے گی, کیا ہم مستحق ہیں؟ اگر ہمیں بڑا پوسٹ دیا جائے تو اس بڑے پوسٹ کو نبھانے کی تیاری ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. عزیزو یہ ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے. ہم لوگوں کو خیر امت بننا چاہیے, لیڈرشپ پوزیشن میں پہنچنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے, بہت محنت کرنی چاہیے. کربلا کا میسج یہی میسج ہے. کربلا یہ چاہتی ہے کہ تم وقت کے حسین بنو, وقت کے یزید سے ٹکرانا سیکھو, چاہے تمہاری جان چلی جائے, چاہے تمہارا سر کٹ جائے, چاہے تمہارا گھر لٹ جائے, مگر حسین کے پیغام کو کبھی خاموش ہونے نہ دو, حسین کی آواز کو کبھی خاموش ہونے نہ دو. حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو کبھی بلا جواب نہ چھوڑو. آج بھی صدائے حسینی گونج رہی ہے. ہر مکتب اہل بیت کے ماننے والے سے یہ سوال ہو رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ ہم سب کو ناصرین حسین میں ہونا ہے, ہم سب کو ناصرین حسین میں ہونا ہے. تو عزیزو ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع, مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب گھڑی کی رفتار دیکھتا ہوں, گھڑی کی رفتار تیزی سے جاتی ہے مگر مطالب ختم نہیں ہوتے. مکتب اہل بیت میں خود اتنا دم ہے کہ زندگی بھر مکتب اہل بیت کے احادیث بیان کرتے جاؤ تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر احادیث ختم نہیں ہوں گے. اتنی تازگی ہوگی کہ ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال صف ماتم بھجتا ہے, مگر یہ لگتا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ عزا منا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تازگی ہے اس خون میں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی محرم برپا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ابھی کربلا ہمارے سامنے ہے. عزیزو اس سال کا ہمارا موضوع پیغمبر اسلام کی سیرت سید الشہداء کی نگاہ میں. میں کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا اپنے پورے سرمایے کو, پورے میڈیا کو, پوری طاقت کو لے کر مرکوز کر رہی ہے پیغمبر اسلام کی شخصیت پر حملے کے لیے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اور بے حیائی اتنی ہو چکی ہے کہ کھلے عام ہو رہا ہے یہ کام. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, دسیوں ہزار سائٹس ہیں جو 24 گھنٹے پیغمبر پر بسری اعلان کرتے ہیں, اور ہر سائٹ کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے تو لگا لیجیے کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور کتنا میڈیا لگا رہے ہیں اور کتنی طاقت لگا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری پیغمبر اسلام کی سیرت کو پہچانوانے میں کتنا ہم سرمایہ لگا رہے ہیں, کتنا ٹائم ہم دے رہے ہیں. اس کی سنجش ہونی چاہیے, اس کا مقایسہ ہونا چاہیے. جب تک ہم دنیا میں, اس دنیا میں جب تک ہیں, دنیا کے ہر حربے کا اس کے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے مقابلہ نہ کریں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ایک مثال میں تاریخ سے دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے, تینوں کے نام حسین نے علی رکھا. جب پوچھا گیا آقا آپ نے تینوں کے نام علی کیوں رکھا, تو جواب میں حسین فرماتے ہیں کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹے عطا فرماتا تو ہزاروں کے نام علی رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں ہم گزار رہے ہیں زندگی کہ جس دور میں معاویہ اور اس کی مشنری جو بھی اپنے بچے کو علی نام رکھتا تو اسے قتل کر دیتا یا ستا دیتے یا پورے خاندان کو تباہ کر دیتے. تو اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو مقابلے میں ہم ہر اپنے بچے کا نام علی رکھتے ہیں. تو وقت کے اعتبار سے مقابلہ ہونا چاہیے. آج پیغمبر کی شخصیت پر حملہ ہو رہا ہے. 2-4 منٹ میں آپ کے میں ایکسٹرا لوں گا, اس پہ یہ عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام نے کتنی رحمت سے کام لیا. میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوستوں کے لیے رحمت تو اپنی خاص ہے, مگر دشمنوں کے لیے یہی بات جو
نصارائے نجران مباہلے کے لیے پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے. طے یہ ہوا تھا کہ مباہلہ ہو, فکس ہو گیا تھا. ان کے لوگ اس طرف موجود تھے, پیغمبر اسلام اپنے پنجہ پاک کو لے کر نکلے تھے, اور طے یہ تھا کہ مباہلہ ہو. اگر مباہلہ کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے پہلے ایک دن پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم مباہلے سے باز آ جائیں گے. مگر مباہلے کا ٹائم فکس ہو چکا تھا, مباہلے کے لیے پیغمبر نکل چکے تھے, تو اب ان کے لیے کوئی ٹائم باقی نہ تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, اب پیغمبر کو یہ حق تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بددعا دیں اور مسیحیت اس دنیا سے ختم ہو جائے. مگر رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کو بروئے کار لا کر یہ نہیں کیا اور ان کو معاف کر دیا. تو اگر آج مسیحیت, بہت توجہ چاہتا ہے اس جملے پر, اگر آج مسیحیت زندہ ہے تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. مسیحیت آج زندہ ہے تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ رحمت للعالمین غیروں کے لیے کتنا بڑا کریم تھا. سیرت نبوی پر اٹھا کے دیکھیے کتنی رحمت سے پیش آ رہے تھے. عنوان کلام جس جملے کو میں نے قرار دیا ہے, سید الشہداء فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اپنی بات نہیں کر رہے ہیں حسین, اپنی بات نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں امام بننا چاہتا ہوں, نہیں, وہ تو ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, ان کی امامت کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ظاہری خلافت ہے جو مولا کائنات کے بقول بکری کی چھینک سے بھی پستر ہے, اس کے لیے دنیا لڑ رہی ہے. امامت ان کا حق ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. حسین یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں حکومت چاہتا ہوں, نہیں. حسین اپنے مقصد کو یوں بیان فرماتے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, وانہا عن المنکر, اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. جو چیزیں منکر ہیں اس کو معروف بنا دیا گیا ہے, اور جو چیزیں معروف ہیں اس کو منکر بنا دیا گیا ہے. معاشرہ 180 ڈگری بدل چکا ہے. وہ ارزشیں, وہ ویلیوز جو پیغمبر اسلام نے پیش کیے ہیں, وہ ویلیوز اب ہمارے معاشرے میں باقی نہیں ہیں. اذانیں ہیں تو صرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں, روح اذان اذان سے غائب ہے. نمازیں ہیں تو صرف جھکنا اور اٹھنا ہے, روح نماز نماز سے غائب ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ویلیوز کو زندہ کروں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. میں اپنے جد کی سیرت کو, اپنے باپ کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, جو اس عرصے میں 50 سال کے عرصے میں دبا دیا گیا ہے, غلط ملت پیش کیا گیا ہے, توڑ موڑ کر کے پیش کیا گیا ہے, تحریف کر دیا گیا ہے. مگر میں ان تمام ویلیوز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اگر حسین بات کر رہے ہیں تو پیغمبر کی سیرت کو اجاگر کرنے کو بات کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں تو پیغمبر کی سیرت کو اجاگر کرنا ہے. یہ ہے مقصد حسین, یہ ہے مقصد قیام, یہ ہے مقصد کربلا, یہ ہے پیغام کربلا. تو ہم انشاءاللہ ان مجالس میں سیرت پیغمبر اور امام حسین کا کردار اس موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مگر آج چونکہ پہلی مجلس ہے, پہلی مجلس میں اپنے آقا کو ہم سب مل کر سلام دیں. میں اپنے الفاظ میں سلام دینا نہیں چاہتا, اس لیے کہ ہم اتنے لائق نہیں کہ اپنے آقا کو اپنے الفاظ میں سلام دے سکیں. زیارت عاشوراء وہ زیارت ہے جس کی سند ذات پروردگار تک جاتی ہے. اس کی سندیت میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. خداوند متعال اس زیارت میں ارشاد فرما رہا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ تم پر ہمارا سلام ہو. ہم عزادار یہاں پر اس مقام پر مختلف کونوں سے جمع ہوئے ہیں اور اپنے آقا کو
آج پہلی مجلس میں سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ کے جملے ہیں, زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, اے سید الشہداء, اے آقا حسین, ہمارا سلام قبول کیجئے گا. وعلی الارواح التي حلت بفنائک, سلام ہو نہ ہو ارواح پر جنہوں نے اپنی جان کو تمہاری راہ میں قربان کر دیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے ایک عزادار کے, ایک حسین کے چاہنے والے کے, جو حسین پر سلام کرنا چاہتا ہے, اس کے اسٹیٹس کو کتنا بلند کر دیا. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کا سلام کسی کو پہنچا رہا ہے تو وہ اس شخص کا نمائندہ ہوتا ہے. ہم کیا عرض کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پر. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ. اے حسین, میرا تم پر سلام ہو اللہ کی جانب سے, یعنی ہم اللہ کے سفیر ہو گئے حسین پر سلام کرنے کے لیے. تو کتنا اس کا قسم ہمارا بلند ہو گیا. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت, میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک میں تم پر سلام کرتا رہوں گا. یہ سلام صرف مجلسوں سے مخصوص نہیں ہے, یہ سلام صرف اس راتوں سے مخصوص نہیں ہے, ہر لمحہ ہم حسین پر سلام کرتے جاتے ہیں. ابدا ما بقیت, جب میری زندگی ختم ہو جائے تب بھی یہ سلام ختم نہیں ہوگا. ما بقی اللیل والنہار وبقی اللیل والنہار, جب تک یہ رات اور دن باقی رہے, میں رہوں یا نہ رہوں, تم پر حسین ہمارا سلام ہوتا رہے گا. وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اے حسین, یہ ہمارا سلام تم پر آخری سلام نہ ہونے پائے, بار بار تمہاری زیارت نصیب ہو, بار بار تم پر سلام کرنا نصیب ہو. عزاداروں, میں اس موڑ پر پہنچ رہا ہوں کہ بس آج کی مجلس صرف سلام پہ ختم ہوگی. سلام دیتے رہیں گے, آقا پر سلام دیں گے اور آقا کی چاہنے والوں پر سلام دیتے رہیں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین پر بھی سلام, حسین کے بیٹے کڑیل جوان علی اکبر پر بھی سلام, حسین کے اصحاب پر بھی سلام اور حسین کے اولاد پر بھی سلام. ہم اپنا سلام پیش کریں گے, امام زمانہ کے زبانی سلام پیش کریں گے. زیارت ناہیہ میں مولا ہمارا اپنے آقا کو یوں سلام پیش کر رہا ہے. بس چند فطرے سلام کے اور ختم مجلس. عزاداروں, ہمارا امام علم غیب کا حامل ہے, کربلا کو اپنے علم سے جانتا ہے کہ جو کچھ کربلا میں گزر رہا ہے وہ سب کچھ امام کے نظروں کے سامنے ہے. امام گویا کربلا کو دیکھ رہا ہے, کربلا کو دیکھتے ہوئے اپنے علم امامت سے اپنے آقا کو سلام پیش کر رہا ہے. السلام علی الشیب الخضیب, اے میرے آقا سلام ہو تمہاری محاسن مبارک پر جو خون سے رنگین ہو گئی. عزاداروں, روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حسین آخری لمحات گزار رہے تھے, ایک پتھر اپنے سر پہ آیا, اپنے پیشانی پر لگا, خون جاری ہوا اور ایک تیر سینے سے پیوست ہوا. اتنا پیوست ہوا کہ سامنے سے نکالنا مشکل تھا. حسین نے اس تیر کو پسے پش سے نکالا, خون کا فوارہ نکلا اور اس خون سے حسین کے محاسن رنگین ہو گئے. السلام علی الشیب الخضیب, اس محاسن مبارک پر ہمارا سلام ہو جو خون سے رنگین ہو گئی. السلام علی الخد الطریب, مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس رخسار مبارک پر جو کربلا کی سرزمین میں غبار آلود ہو گیا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حسین یہ فرماتے ہوئے گھوڑے سے گرے کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ, تو ایک رخسار زمین کربلا پر تھا اور زمین کربلا پر رخسار رکھتے ہوئے ایک آنکھ سے خیموں کی طرف دیکھا. حسین نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ خیمے میں رہنے والی بیبیاں اور ان بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا. عزاداروں, حسین آخری لمحات میں اپنے بعد ہونے والے مصائب پر نظر کرتے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ حسین یہ سوچتے ہیں کہ حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین جب
فرماتے ہیں ظالموں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ حسین ابھی زندہ ہے یا حسین اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ خیام حسینی پر حملہ کیا جائے۔ تو حسین نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا اور یہ کہا کہ اے ظالموں، اگر تمہاری نگاہ میں میں خطا کار ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کوئی بگاڑ رہا ہوں تو آؤ مجھ پر حملہ کرو، ان بیویوں کا کیا قصور ہے؟ عزادارو ہم سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علی الخد الطریب، السلام علی البدن السلیم۔ امام فرماتے ہیں ہمارا سلام اس جسم اطہر پر، جس پر جو لباس تھا کہنا لباس کو بھی نہیں چھوڑا، لباس اتار دیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے یوسف پیغمبر سے گفتگو کر رہے تھے، سالہ سال ملاقات کے بعد پوچھا کہ یوسف بتاؤ کہ جب تمہارے بھائی تمہیں کنویں میں ڈالنا چاہ رہے تھے تو تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ یوسف نے بتایا بابا ہم سے کہہ رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لباس اتار دو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس کنویں کے اندر سردی بہت ہوتی ہے، میں سردی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، لہذا لباس میرے تن پر رہنے دے۔ مگر ان ظالموں نے میرے لباس کو میرے تن پر رہنے نہیں دیا، میرے اوپر والے لباس کو اتار دیا۔ تو یہ سننا تھا کہ یعقوب خش کھا کے گر گئے۔ میں کہوں گا یعقوب اگر کربلا میں ہوتے تو کیا کہتے اور کیا کرتے کہ حسین کے زیری لباس کو بھی، کہنا لباس کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ السلام علی البدن السلیم، السلام علی الراس المرفوع۔ عزادارو بس آخری سلام ہمارے مولا پر۔ امام سلام کہہ رہا ہے، وقت کا امام سلام کہہ رہا ہے، سلام ہو اس سر پر جو بلند کیا گیا نو کے نیزہ پر، نو کے نیزہ پر بلند ہونے والے سروں پر سلام۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب زینب علیہ مقام نے دیکھا کہ اپنے ماجائے کا سر نو کے نیزہ پر ہے تو اپنے پیشانی کو چوبے محمل پر مارا، خون جاری ہو گیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما توہمت یا شقیق فؤادی، ما توہمت یا شقیق فؤادی، مکان ھذا مقدرا مکتوبا۔ میں میرے ماجائے میں نے سنا تھا کہ تو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، میرے ماجائے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ میرے بازوؤں پہ رسن بندھی جائے گی اور ہم اسیر کر دیے جائیں گے، مگر میں یہ کبھی سوچ نہیں پا رہی تھی کہ تیرا سر نو کے نیزہ پر بھی بلند ہوگا۔ مگر جب نہیں کٹے سر سے آواز آئی ہو، اے میری بہن یہ مقدر اس لیے ہے کہ تم شام کے بازاروں میں پھرائی جاؤ گی، نامحرموں کا مجمع ہوگا، میں نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کروں گا تاکہ نامحرموں کی نگاہ تمہارے سروں پر نہ ہو، تمہارے چہروں پر نہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى